سورۃ فاتر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ کل حمد اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا، جو دو دو تین تین اور چار چار پروں والے ہیں۔ اللہ اضافہ کرتا رہتا ہے تخلیق میں جو چاہتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو رحمت کا دروازہ بھی اللہ بندوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور جس رحمت کو وہ روک لے تو پھر اسے کوئی جاری نہیں کر سکتا اس کے بعد، اور وہ یقیناً زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اے لوگو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں رزق بہم پہنچاتا ہو آسمانوں سے اور زمین سے؟ نہیں ہے کوئی اور معبود سوائے اس کے، تو تم کہاں سے الٹے پھرائے جاتے ہو؟ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، اور بالآخر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دیکھو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی تمہیں دھوکے میں ڈال لے اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، چنانچہ تم اس کو دشمن سمجھو۔ یہ تو بلاتا ہے اپنے ہی گروہ کے لوگوں کو تاکہ وہ جہنم والوں میں سے ہو جائیں۔ وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے مزین کر دی گئی ہو اس کے عمل کی برائی اور اسے وہ اچھا سمجھ رہا ہو ہدایت پا سکتا ہے؟ تو اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو اے نبی، آپ کی جان نہ گلے ان لوگوں کے رنج کی وجہ سے، یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ اٹھا لیتی ہیں بادلوں کو، پھر ہم ہانک دیتے ہیں اس بادل کو ایک مردہ زمین کی طرف، پھر ہم اس سے زمین کو زندہ کرتے ہیں اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ اسی طرح سے ہوگا تمہارا اٹھایا جانا بھی۔ جو کوئی عزت کا طالب ہے تو وہ جان لے کہ عزت سب کی سب اللہ کے پاس ہے، اسی کی طرف اٹھتی ہیں اچھی باتیں اور عمل صالح اسے اوپر اٹھاتا ہے، اور جو لوگ بری سازشیں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت سزا ہوگی، ان کی سازشیں ناکام ہو کر رہ جائیں گی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا، نہ ہی کوئی مادہ کوئی حمل ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی وہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور کسی عمر والے کو عمر نہیں دی جاتی اور نہ ہی کسی کی عمر میں کوئی کمی کی جاتی ہے مگر یہ سب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اور دو سمندر ایک جیسے نہیں ہیں، یہ میٹھا ہے فرت بخش جس کا پینا خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے سخت کڑوا۔ ان سب سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت، اور دونوں سے ہی تم نکالتے ہو زیورات جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ چلتی ہیں اس کے سینے کو چیرتے ہوئے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، ہر چیز چل رہی ہے ایک معین وقت تک کہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے تمہارا رب، کل بادشاہی اسی کی ہے، اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ ایک ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، اور نہیں آگاہ کرے گا کوئی بھی آپ کو اس اللہ کی طرح جو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو الغنی الحمید ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر ہرگز بھاری نہیں، اور کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ۔ اگر بوجھ تلے دبی کوئی جان کسی کو پکارے گی اپنے بوجھ کو ہٹانے کے لیے تو نہیں اٹھائے گا کوئی اس میں سے کچھ بھی،
اگرچہ وہ قرابت دار ہی ہو۔ اے نبی آپ تو انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب میں رہتے ہوئے اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اور برابر نہیں ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا، اور نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ برابر ہو سکتے ہیں زندہ اور مردہ لوگ، یقیناً اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور اے نبی آپ بھی نہیں سنا سکتے، اور اے نبی آپ بھی نہیں سنا سکتے انہیں جو قبروں کے اندر ہیں، آپ نہیں ہیں مگر صرف خبردار کرنے والے۔ یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو جھٹلا چکے ہیں وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے تھے۔ ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول واضح نشانیاں، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا، تو دیکھ لو کیسی رہی میری سزا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر ہم نے نکالے اس سے پھل جن کے رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں بھی دھاریاں ہیں سفید اور سرخ، ان کے مختلف رنگ ہیں، اور ان کو اور کووں جیسے سیاہ بھی، اور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور چوپایوں کے بھی مختلف رنگ ہیں۔ یقیناً اللہ سے ڈرتے تو اس کے بندوں میں سے وہی ہیں جو اہل علم ہیں۔ اللہ تو بہت زبردست ہے، نہایت بخشنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، خفیہ اور اعلانیہ، وہ ایسی تجارت کی امید رکھیں جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بھرپور اجر دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا کرے۔ یقیناً وہ بہت بخشنے والا، بہت قدردان ہے۔ اے نبی ہم نے جو وحی بھیجی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے وہی حق ہے، تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے موجود ہے۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، انہیں دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، تو ان میں سے کچھ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، ان میں کچھ درمیانی راہ پر چلنے والے ہیں، ان میں کچھ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے یہی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ان کے لیے باغات ہوں گے رہنے کے جن میں وہ داخل ہوں گے، انہیں ان میں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اور جب جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے کل حمد اور کل شکر ہی اللہ کے، اس اللہ کے لیے، کل حمد اور کل شکر اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ یقیناً ہمارا رب بہت بخشنے والا اور بہت قدر افزائی فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں ہمیشہ آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا ہے اپنے خاص فضل سے۔ اب ہمیں اس میں نہ کوئی مشقت جھیلنی پڑے گی اور نہ ہی اس میں کوئی تکان لاحق ہوگی۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، نہ تو ان کا قصہ چکایا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں، اور نہ ہی ان کے لیے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکر انسان کو۔ وہ اس میں چیخ و پکار کریں گے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں یہاں سے نکال لے، اب ہم نیک اعمال کریں گے ان اعمال سے علیحدہ مختلف جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ کہے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں سبق حاصل کر لیا، جس نے سبق حاصل کرنا چاہا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی تو آیا تھا، تو اب چکھو مزہ اس عذاب کا، اور یاد رکھو کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، یقیناً وہ واقف ہے سینوں میں چھپے رازوں سے بھی۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں جانشین بنایا زمین میں، تو جس
کسی نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک سوائے غضب کے کسی چیز میں اضافہ نہیں کرے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں چھوڑے گا اور کچھ نہیں بڑھائے گا۔ آپ کہیے کیا تم نے اپنے ان شریکوں کے بارے میں کبھی غور کیا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے؟ یہ ان کی کوئی شراکت ہے آسمانوں میں، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی کہ وہ اس پر کس کی واضح دلیل پر ہے؟ نہیں، بلکہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو وعدے نہیں دے رہے مگر فریب کے۔ یقیناً اللہ ہی تھامے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو کہ وہ اپنے راستے سے ہٹ نہ جائیں، اگر وہ ہٹ جائیں تو کوئی نہیں جو ان کو تھام سکے، اس کے بعد یقیناً وہ بہت بردبار بہت بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو وہ لازماً ہدایت یافتہ ہو جائیں گے کسی بھی امت سے بڑھ کر۔ پھر جب آ گئے ان کے پاس خبردار کرنے والے تو اس چیز نے ان کے اندر حق کے فرار کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا، زمین میں تکبر کرتے ہوئے اور بری چالیں چلتے ہوئے، اور بری چال کا وبال نہیں پڑتا مگر اس کے چلنے والے پر ہی۔ وہ کس چیز کا انتظار میں ہے سوائے پہلے والوں کے انجام کے؟ تو تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے قانون کو رخ پھیرتے ہوئے۔ کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں؟ بس یہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ وہ طاقت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے۔ اور اللہ کی شان ایسی نہیں کہ اسے کوئی بھی چیز آسمانوں میں یا زمین میں عاجز کر سکے، یقیناً وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر اللہ فوری گرفت کرتا ان لوگوں کی ان اعمال کے سبب تو اس زمین کی پشت پر کوئی جاندار بھی باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ مؤخر کرتا رہتا ہے ان کو ان کے وقت مقرر تک۔ پھر جب ان کا وقت معین آ جائے گا تو اللہ یقیناً اپنے بندوں کے حالات کو خوب دیکھنے والا ہے۔